ناظرین، ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ عدیل کو بہت جلد احساس ہو جائے گا کہ پیسے کی لالچ میں آ کر رباب سے اس نے شادی تو کر لی ہے، لیکن یہ اس کی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ ہے۔ دوسری طرف شرجینا اور مصطفیٰ کی شادی اگرچہ مجبوری کے تحت ہوئی ہے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ آگے چل کے اتنے خوش رہنے والے ہیں کہ انہیں لگے گا کہ ہماری زندگی میں اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو وہ ہم دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ ابھی فی الحال تو مصطفیٰ کی ماں کو شرجینا سے اس قدر نفرت ہو چکی ہے کہ ایک غیر لڑکی کی وجہ سے میرے شوہر نے میرے سگے بیٹے کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اصل مسئلہ تو سارا پیسے کا ہے، کیونکہ عدیل تو اپنی ماں کو اچھا خاصا خرچہ دیا کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف مصطفیٰ ہے جو سارا دن تو سو کے گزارتا ہے اور ساری رات آوارہ گردیاں یا پھر ویڈیو گیمز میں گزارتا ہے۔ تو مصطفیٰ کی ماں سوچتی ہے کہ بیٹا نکما تھا، لیکن چلو ہمارا بیٹا تھا تو اس پر تو خرچہ کر ہی لیتے تھے، لیکن اب اس نکمے بیٹے کی بیوی کو بھی ہمیں ہی پالنا پڑے گا۔ اور سب سے برا تو اسے یہ لگتا ہے کہ جب عدیل اس سے ملنے آتا ہے تو اس کے فادر ایک دفعہ پھر اس کی انسلٹ کر کے گھر سے نکال دیتے ہیں اور صاف طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو 2 کروڑ کی گاڑی تم نے ہمارے گھر کے دروازے پہ لا کے کھڑی کی ہے نا، اس سے کسی اور کو امپریس کرنا، ہم لوگ اس سے امپریس ہونے والے نہیں ہیں، اور جب سے تم نے اس امیر زادی سے شادی کی ہے تب سے ہی ہمارا تعلق تم سے ختم ہو چکا ہے، اور یہ مت بھولو کہ یہ گھر میرا ہے اور میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا۔ دوسری طرف شرجینا الگ اداس ہے، کیونکہ جب سے عدیل نے اسے تنزیہ کہا ہے کہ کہاں تو تم مجھ جیسے سکسیسفل، ہینڈسم، انٹیلیجنٹ آدمی سے شادی کی خواہاں تھیں، اور کہاں تم نے مصطفیٰ جیسے ایک نالائق اور لوفر لڑکے سے شادی کر لی۔ شرجینا سوچتی ہے کہ میں اس گھر میں تو آ گئی ہوں، لیکن اب آگے میں اپنی زندگی میں کیا کروں گی؟ کیا میرا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ کیا مجھے اسی نکمے آدمی کے ساتھ ساری زندگی گزارنی پڑے گی جسے گیمز کھیلنے کے علاوہ کوئی اور کام کرنے میں دلچسپی ہی نہیں ہے؟ اب شرجینا کے دل میں مصطفیٰ کے لیے 2 فیلنگز پیرالل چل رہی ہیں۔ ایک طرف تو اسے مصطفیٰ سے شدید تپ چڑھتی ہے کہ یہ اتنا آوارہ گرد، اتنا لوفر، اتنا لاپرواہ اور پھر اتنا گند پھیلانے والا لڑکا ہے، لیکن دوسری طرف جب وہ دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، جیسے کہ شرجینا کی کمر میں چک پڑ گئی تھی تو مصطفیٰ جب دیر سے بھی گھر آیا تو اسپیشلی اس کے لیے بام لے کر آیا۔ پھر شرجینا کو صوفے پر سونے کی عادت تھی جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ نے اسے کہا کہ بھائی تم بیڈ پر لیٹ جاؤ، یہ نہ ہو کہ کمر میں مزید درد ہونے لگے۔ اور سب سے زیادہ تو شرجینا تب امپریس ہوئی مصطفیٰ سے جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ BS میں ڈراپ آؤٹ لڑکا اس قدر زبردست گیمز بنا لیتا ہے جس کی کوڈنگ بہت ہی مشکل ہے اور جو ٹاپرز بھی شاید نہ بنا سکیں۔ تو شرجینا سوچتی ہے کہ جب اس کا ذہن اتنا تیز کام کرتا ہے تو یہ اپنی اس ذہانت کا آخر فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اب ایک دو دفعہ تو شرجینا نے مصطفیٰ کو ریئلائز کروانے کی کوشش بھی کی کہ جو کام تم کر رہے ہو اس کا دوسرے لوگ صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی باتوں سے شرجینا کو یہ آئیڈیا تو ہو چکا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیز مصطفیٰ کو خود اپروچ کرتی ہیں اور اس سے محض تھوڑی سی رقم دے کر گیمز اور ڈیفرنٹ ایپس بنواتی ہیں۔ تو شرجینا سوچتی ہے کہ مصطفیٰ کو آخر عقل کیوں نہیں آتی؟ اگر یہ چاہے تو اپنی خود کی کمپنی بنا کر کروڑوں کما سکتا ہے اور بہت سکسیسفل ہو سکتا ہے، لیکن جب شرجینا مصطفیٰ سے یہ سب کہتی ہے تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو، میں تو آج میں جینے والا انسان ہوں، میرا آج اچھا گزر گیا، بس انف ہے، میں آگے کے 3 سال 5 سال 10 سال کی پلاننگز نہیں کرتا، اور ویسے بھی یہ جو جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ عدیل بھائی جیسے ہوتے ہیں، کیریئر اورینٹڈ، میں تو بہت درویش سا انسان ہوں۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اب آہستہ آہستہ مصطفیٰ کو ریئلائز ہونے لگے گا کہ مجھے رسپانسیبل بننا ہے، کیونکہ عدیل بھی جب آ کر مصطفیٰ پر طنز کے نشتر چلاتا ہے کہ بھائی تم کیا کرتے ہو، اور جب پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ تو اسی اپنی پرانی روٹین میں جیتا ہے تو عدیل کہتا ہے کہ واہ، شادی کر دی اس نکمے کی جسے کوئی کام کاج آتا نہیں،
اور پھر ماں بھی جس طرح سے عدیل کی بلائیں لیتی ہے تو مصطفیٰ سمجھ تو جاتا ہے کہ یہ صرف پیسے کا گیم ہے، ورنہ میں بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہوں، لیکن ماں نے مجھے کبھی دیکھ کر اس خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ بہرحال جی، اب دوسری طرف شرجینہ نے بی ایس میں ٹاپ کیا ہے، لیکن اسے خود خبر ہی نہیں، وہ تو گھر کے برتن کپڑے دھونے میں اور صفائیوں میں لگی ہوتی ہے جب اس کی بہن یہ گڈ نیوز اس کو سناتی ہے۔ لیکن یہ خبر سن کے بھی شرجینہ کے دل میں کوئی خاص خوشی نہیں ہوتی، جیسے خوشیاں تو اس کے دل سے روٹھ ہی گئی ہیں۔ البتہ مصطفیٰ یہ بات ضرور نوٹ کرتا ہے کہ میرے جیسے کالج سے ڈراپ آؤٹ کو اس طرح کی بیوی ملی ہے جس نے کالج میں ٹاپ کیا ہے، کیا یہ مجھ جیسے آدمی کو ڈیزرو کرتی تھی یا میں اتنی اچھی لڑکی ڈیزرو کرتا تھا؟ بہرحال اب جب شرجینہ کے پیرنٹس اسے مبارکباد دینے آتے ہیں تو مصطفیٰ کی ماں تو اپنے کمرے سے نکل کر بھی نہیں آتی اور اس کے باپ کے کہنے پر بھی صاف طور پہ منع کر دیتی ہے کہ میں سمجھ چکی ہوں کہ یہ گھر آپ کا ہے جہاں پر میرا بیٹا عدیل نہیں آ سکتا، لیکن اب آپ بھی مجھے مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر میں آنے والے ہر مہمان کے سامنے حاضری دوں۔ لیکن مصطفیٰ سوچ لیتا ہے کہ آج میں شرجینہ کو اس سکسیس کی خوشی میں باہر گھماؤں گا اور آج کا دن اس کا بہت اچھا بنانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ شرجینہ کو بائک پہ گھماتا ہے، اچھی اچھی جگہوں پہ لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انسان کو نا اپنی لائف کے ہر دن کو ہر مومنٹ کو انجوائے کرنا چاہیے اور اپنے اندر کے بچے کو زندہ رکھنا چاہیے۔ پھر اسے کھانے پہ لے کر جاتا ہے اور بارش میں نہانے کا کہتا ہے تو شرجینہ سچ میں آج بہت ایکسائٹیڈ ہے اور اسے کہتی ہے کہ تھینک یو سو مچ مصطفیٰ اس زندگی کے نئے ایڈونچر سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے۔ واقعی انسان کی خوشی تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھی۔ دوسری طرف عدیل کا بوتھا تو اس دن سے ہی سوجا ہوا ہے جب سے اس نے شرجینہ اور مصطفیٰ کو ساتھ میں دیکھا ہے، اور پھر جب سے اسے یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں کی شادی ہو گئی ہے۔ عدیل سے تو یہ سب برداشت کرنا اب ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ رباب سے تو اس نے شادی محض پیسے کے لیے کی تھی، لیکن شرجینہ اسے سچ میں بہت پیاری لگی تھی۔ اب عدیل کا خراب موڈ دیکھ کر کچھ دن تو رباب اس کے نخرے اٹھاتی ہے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ اس کا منہ تو مسلسل ہی سوجا ہوا ہے تو صاف طور پہ اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ جس دن سے تم نے شرجینہ اور مصطفیٰ کو ریسٹورنٹ میں دیکھا ہے تب سے ہی تمہارا موڈ کافی خراب ہے۔ جس پر عدیل کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں، تو رباب کہتی ہے کہ اچھا تو پھر نیکسٹ ڈے ہی تم نے آخر اپنی ماں کو فون کس خوشی میں کھڑکا دیا تھا؟ تو عدیل رباب کے غصے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یقین کرو کہ شرجینہ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ ہے کہ وہ اب کس کی بیوی ہے۔ تو رباب کہتی ہے چلو میں یہ سب مان جاتی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر کس لیے گئے تھے مجھ سے پوچھے بغیر؟ عدیل تو حیران رہ جاتا ہے کہ کیا مجھے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بھی رباب کی پرمیشن کی ضرورت ہوگی؟ تو رباب عدیل کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میری زندگی میں نا سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر مجھ سے پوچھے بغیر یا میرے نالج میں لائے بغیر کچھ کیا جائے تو آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ عدیل کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ رباب سے پیسے کے پیچھے شادی کر کے اس نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی بھول کر دی ہے، اور خاص طور پہ جب مصطفیٰ کو سکسیسفل ہوتا دیکھے گا تب تو عدیل کی رہی صحیح آکڑ بھی نکل جائے گی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو انتظار ہے مصطفیٰ کو سکسیسفل ہوتے دیکھنے کا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔